حیرت کی بات ہے، اسلام تو ہمیں مسجدوں میں تو نظر آ جاتا ہے، جمعہ میں اگر آ گئے سب کے سب سجدہ ریز ہیں، لیکن یہی اسلام شادیوں کے محلوں میں کیوں نہیں نظر آتا؟ جب شادیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، بڑے امیروں کی، تو وہاں اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ میرے عزیزو، کہیں تو ہم ناانصافی کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں اپنے دین کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انجانے میں ہی صحیح، لیکن یہ ایک بہت بڑا ایسا عمل ہے جس کا خمیازہ ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ کو میں مثال بتا دوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اسلام کو کیسے گھر میں پسند کرتے تھے، اسلام تو اسلام ہے۔ بیٹے نے ایک مرتبہ اتنا کہا کہ یہ لوکی کی سبزی جو بنی ہوئی ہے یہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا اٹھ جا میرے دسترخوان سے، دسترخوان سے اٹھ جا۔ کہا ابا جان میں نے تو صرف سبزی کے بارے میں کہا اس سبزی کے بارے میں ہرگز نہ کہنا، اس لیے کہ میرے رسول کو پسند تھی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے، اور اگر تجھ کو یہ نہیں پسند ہے تو میں ایسا بیٹا نہیں برداشت کر سکتا جس کو رسول اللہ کی پسند نہ پسند ہو۔ یہ اسلام اپنے گھروں میں بھی دیکھنا وہ چاہتے تھے، وہ تو سنت مصطفیٰ، حالانکہ سبزی کے متعلق اختیار ہے، آپ کو جو کھانا ہے کھائیں، فرض واجب یا حرام ناجائز تو نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بہت بلند تھا۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہم یہ انقلاب اپنے گھروں میں بھی لائیں گے، ان قربانیوں کو دینا پڑے گا، تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ بہاریں ہمارے گھروں سے نکلیں گی انشاءاللہ۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قربانیوں کی ابتدا زمانہ نبوی سے ہوئی، اور پھر وہ ہجرت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قربانی تو ہے، اپنا وطن چھوڑنا اور دوسرے شہر جا کر آباد ہونا، پھر پورے ساتھیوں کا ساتھ چلنا، ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ جب شہر مکہ چھوٹ گیا اور اپنے مدینے میں آباد ہوئے تو کیا یہ قربانی نہیں ہے، اپنا وطن اصلی چھوڑنا؟ پھر وہاں جانے کے بعد مسلسل جنگیں اور لوگوں کا مقابلہ، 10 سال تک تقریباً 17 جنگیں، سال بھر کا بھی موقع نہیں ملتا تھا سانس لینے کا۔ یہ بھی تو قربانیاں ہیں، کتنے عظیم صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے، ایک ہی جنگ احد میں 70 صحابہ گئے، جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، ان کے سفیر، ان کے خاص صحابہ شہید ہوتے گئے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر صبر کر لے جانا یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور ان قربانیوں کی ابتدا جب حضور کے زمانے سے ہوئی تھی تو خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی چلی، اور پھر کربلا کے میدان میں یہ کھل کر کے سامنے دیکھنے کو ملا، دنیا کی ایک ایسی عظیم قربانی جس میں خاندان رسول کا بچہ بچہ اپنی جان لے کر میدان میں اترا، اور کوئی پیچھے بھاگنے کی بات نہ کیا، گردنیں ان کی کٹ گئیں، بلکہ ایک دوسرے کو کٹتے ہوئے دیکھتے بھی رہے صبح سے شام تک۔ کوئی یہ نہیں کہا میرا بھائی اب کٹ گیا، اس کے اوپر گھوڑے دوڑ چکے ہیں، میں تو اپنی جان بچاؤں۔ حتیٰ کہ جو بیمار خیمے میں سو رہے تھے زین العابدین امام سجاد، بیمار تھے، بخار زدہ تھے، اس کے باوجود وہ اپنے بستر سے کھڑے ہو رہے تھے کہ سب جب جا چکے تو مجھے بھی جانے کی اجازت ملے۔ امام حسین نے ان کو تک دیکھا تو آپ رو پڑے اور کہا میری نسل تجھ سے چلنی ہے، اور تم آرام کرو، میرے بعد خاندان نبوت کی ان عورتوں کو کون لے جائے گا، کون ان کا سہارا ہوگا؟ امام زین العابدین اس بات پر روتے رہے زندگی بھر کہ مجھے میدان میں اترنے نہیں دیا گیا ہے۔ تو کیسا جذبہ تھا ان کا، قربانیاں تو ان کی ماں نے ان کی گٹھی میں پلایا تھا، ان کو بچپن سے یہ جذبہ دیا گیا تھا، اسی لیے وہ میدان میں ڈٹے رہے، جمے رہے۔